وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب یعنی تورات، والفرقان، فرقان کا روٹ ہے فے رے قاف، فرق کرنے والی، فرقان فرق کرنے والی، الگ الگ کرنے والی. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ فے سے ہی لفظ شروع ہو رہا ہے، جیسے پیچھے بھی گزرا. تو فرق یعنی الگ الگ کرنا، مراد ہے حق اور باطل کی تمیز کرنے والی. مراد اس سے کیا ہے؟ اس میں کئی آراء ہیں. نمبر 1، بعض نے کہا کہ اس سے مراد تورات ہی ہے، کیونکہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. بعض نے کہا فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. کون سے؟ کچھ پتا؟ عصا، ید بیضا، اور اس کے علاوہ بہت سے جس کا ذکر آگے آئے گا. تو فرقان یعنی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو ان کے پاس پیغام کے ساتھ کیا تھا؟ عصا بھی تھا اور ید بیضا بھی تھا. تو بعض نے کہا کہ فرقان سے مراد یہاں معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے. کتاب کے علاوہ ان کو جو معجزے ملے تھے وہ فرقان ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور معجزے بھی دیے. اچھا، بعض نے کہا کہ اس سے مراد کتاب کا فہم تھا، یعنی صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کی سمجھ، کیونکہ جب تک سمجھ نہیں ہوتی اس وقت تک انسان فرق نہیں کر سکتا. قرآن کا بے سوچے سمجھے پڑھنا، اب قرآن تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر فرقان کوئی نہیں آپ کے پاس، کیونکہ سمجھ نہیں. تو اسی طرح ایک تو تھی تورات جو لکھی ہوئی دے دی گئی، اور ایک تھی کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی سمجھ، اس کا معنی. اور یہ معنی بھی نبی کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایکسپلین کرے، انٹرپریٹ کرے. جیسے کہ پیچھے میں ذکر کر چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا گیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں کہ لوگوں کے لیے کیا اتارا گیا. تو قرآن کا بیان ضروری ہوتا ہے، یعنی محض کتاب کی ٹیکسٹ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتی، اس کا بیان یعنی اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ کیا مراد کیا ہے. تو یہ مراد جو ہے یہی فرقان ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی پر جو قرآن کی فہم اتری وہ بھی وحی کے ذریعے ہی اتری ہے، یعنی مخصوص احکامات پر جو عمل کا طریقہ بتایا گیا. مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، یہ سب کچھ کس نے کر کے دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کیا تھا؟ سب کچھ قرآن کی تفسیر تھی، یہی بیان تھا. یعنی بیان صرف کرسی پہ بیٹھ کے تشریحات بولنا نہیں ہوتا. بیان کا مطلب اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی بتانا کہ اس کو عمل میں کس طرح لایا جائے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا، قرآن کا بیان بھی اترا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیان اسی کے اندر ہی لکھ دیا جاتا، قرآن تفسیر کے ساتھ ہی ہمیں دیا جاتا. اگر تفسیر کے ساتھ ملتا تو پھر کتنے والیوم میں ہوتا اور کتنے اس کو حفظ کر سکتے اور کتنا بھاری ہو جاتا. اور سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے نا، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. یعنی قرآن کا بیان بھی کس کے ذمہ ہے؟ یہ آیت کیوں کوٹ کیا میں نے؟ یعنی صرف قرآن نہیں اترا، اس کا بیان بھی اترا ہے. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے عمل، آپ کے طریقے، آپ کی باتوں کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے حدیث کی یا آپ کی سیرت کی یا آپ کو جاننے کی،
تو ایسا شخص قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتر رہا تھا تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے اور میں اس میں سے کچھ چھوڑ نہ دوں، تو آپ کیا کرتے تھے؟ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے وہی روکی اور بیچ میں آپ کو سمجھایا کیا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب دیکھیے قیامت کی بات ہو رہی ہے، اتنا اہم موضوع بتایا جا رہا ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہوگا کیا. بہت سخت آیتیں ہیں پیچھے. آیت نمبر 15 سے آگے 16 سے شروع ہوتی ہے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ سورۃ القیامہ جو ہے یہ 29ویں پارے کی سورت ہے. اب 29ویں پارے میں قیامت کا بیان جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں کہ اتنے میں آپ اس کو تیز تیز پڑھنے لگتے ہیں. اصل موضوع روک دیا جاتا ہے اور کیا شروع کر دیا جاتا ہے؟ معاملے کی وضاحت یا جو تربیت ہے. اور کہا جاتا ہے لا تحرک به لسانک، ایسے نہیں لینا، جلدی نہیں کرنی، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لتعجل به کہ تم اسے جلدی جلدی لے لو. ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا، کہیں نہیں جاتا، کچھ نہیں بھولے گا. وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا. فاذا قرأناہ، پھر جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو تمہارا کیا کام ہے؟ بولنا نہیں. فاتبع قرآنہ، اس کی ریڈنگ کو فالو کرو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا، ہم بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ کر کے پھر موضوع شروع کیا کلا بل تحبون العاجلہ. یعنی بیچ میں آپ دیکھیے قرآن اتنے نیچرل انداز میں نازل ہوا ہے، اور اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی جب تک نیچرل نہ ہو. یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈر آن ہو جائے اور پھر وہ آنکھیں بند کر کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے اور صرف بولتا چلا جائے. نہیں، یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو میک شور کرے کہ واقعی طالب علم پوری طرح لے رہے ہیں، ان کے لینے کا انداز درست ہے، اور پھر اس کو میک شور کرے کہ بات پوری پہنچائی جائے. ثم ان علینا بیانہ، اس کو پوری طرح واضح کر کے سمجھایا جائے. اس کے بغیر فرقان نہیں ملتا. قرآن تو مل جائے گا، فرقان نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا، صرف کتاب نہیں اتاری، ساتھ اس کے فرقان بھی اتارا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی فرقان کی؟ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرقان. کتاب کے ساتھ فرقان ضروری ہے، اس کی سمجھ ضروری ہے. تو کتاب کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت. جو معجزات ہیں وہ تو پہلے ملے تھے نا. مدین سے آپ واپس آ رہے تھے اور جو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت معجزات دیے گئے تھے، اور یہاں تو کتاب اور کتاب کا فہم. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا تم نے. کیا روٹ ہوگا ظلم تم کا؟ زوئے لام میم، ظلم. انفسکم، انفسکم کا روٹ کیا ہے؟ نون فے سین. ٹھیک ہے. باتخاذکم پیچھے گزر چکا، بوجہ بنانے تمہارے، الف خے ذال اخذ سے ہے، العجل بچڑے کو یعنی معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الا طرف بارئکم. توبہ کا لفظ پیچھے گزر چکا نا. روٹ کیا تھا؟ تے واو بے. توبہ، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا
یعنی گناہ کو برا سمجھ کے چھوڑ دینا، غلطی کا اعتراف کر لینا، اس پہ شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا وعدہ کرنا یا ارادہ کرنا، اور اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرنا، یعنی کسی کے حق میں کمی تو اس کو پورا کر دینا. فتاب علیکم، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر مہربان. مطلب اس کا کیا ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک ہے. فتوبوا الی بارئکم، تو تم توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف. بارے کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے بیر حمزہ برأ. برأ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. باری تالا جیسے ہم بولتے ہیں نا، یا باری تالا، تو یہ وہی لفظ ہے باری، لیکن بارئ ہے، حمزہ ہے آخر میں، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے. پیدا کرنے کے لیے لفظ خالق بھی آپ نے پڑھا، لیکن باری کا کیا مطلب ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز تھی نہیں اور اس سے بنا لینا. انسان تو ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آؤٹ آف نتھنگ پیدا کر لیں، یعنی میٹر کے بغیر پیدا کرنے کو بارے کہتے. انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ میٹر کے بغیر کوئی چیز وہ بنا سکے. تو اللہ تعالی اور بندے میں فرق کیا ہے؟ یعنی بندہ بارے نہیں ہو سکتا، پہلی بار پیدا کرنے والا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، عدم سے وجود میں لانے والا. اور اسی معنی میں پھر استعمال ہوتا ہے انوینشن کے لیے بھی، مخترع. لیکن آپ دیکھیے کہ انسانوں کی جتنی بھی انوینشن ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف ڈسکور کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ تھی صحیح، بس اس کو ڈھونڈ لیا، نکال لیا. تو جو ڈھونڈنے والے ہیں، نکالنے والے ہیں، ان کو تو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں، ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. جس نے اصل میں بنایا اس کی طرف توجہ ہی نہیں. بہرحال فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، پس قتل کرو. قاف تے لام روٹ ہے قتل. انفسکم ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، پس وہ مہربان ہوا تم پر، پس وہ پلٹا تمہاری طرف. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب کا لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی توبہ قبول کرنے سے کبھی نہیں تھکتا. جتنی دفعہ مرضی کرو وہ نہیں تھکے گا، وہ اس سے عاجز نہیں آتا، وہ کرتا چلا جاتا ہے. ہم تھک جاتے ہیں توبہ کر کر کے، یا شرم آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں تھکتا، وہ عاجز نہیں آتا اس سے کہ وہ توبہ قبول کرتا چلا جائے، کرتا چلا جاتا ہے جتنی دفعہ بھی کرو گے. یعنی لفظوں پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے. الرحیم، رحم فرمانے والا، ریح میم سے بار بار رحم فرمانے والا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنا کر. تو اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اس توبہ میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچڑا بنانے کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ تھے
جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا اور اس عمل میں شریک رہے، پھر اس کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ نہ کرو۔ تیسرے وہ تھے جو بالکل لا تعلق رہے، نہ انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے حصہ لیا۔ اب ہوا کیا کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کام میں، انہیں کہا گیا کہ تم انہیں مارو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے، یعنی توبہ کے مختلف درجے یا گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے یہ مختلف درجوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی جاتی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، یعنی بھول چوک، خطائیں۔ سب سے پہلے تو وضو آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے، پھر آپ کی نماز باقی حصے کو مٹا دیتی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بذات خود توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی بعض قصور اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، تو وہ مانگنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی بندوں کی طرف، تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جس دن سورج مغرب سے نکل آیا اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو گناہ ہوتے ہی پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ رات کو تو دن کو کر لینی چاہیے، دن کو تو رات کو کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ خود کب ختم ہو جائے۔ تو کچھ گناہوں کے لیے خود معافی مانگنی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے، رینسم پے کرنا ہوتا ہے، فائن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ مثلا جتنے بھی کفارے ہیں، مثلا قتل کا کفارہ ہے، یا اسی طرح اور کچھ گناہ ہیں جن پر حد بھی جاری ہوتی ہے، مثلا زنا ہے یا شراب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ کھلا نہیں تو بندے نے الگ سے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کے نہیں چھٹ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی، اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ بیوی کو ستانے کی سزا ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ جو ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول سے پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، فتحریر رقبۃ، تو غلام آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کو غلام نہ ملے آزاد کرنے کو، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیوس، ایٹ اے اسٹریچ، من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، جو یہ نہ کر سکے، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ،
یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ قول ایسے ہیں یا کچھ باتیں ایون ایسی ہیں یا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کرتے وقت انسان کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اور یہاں شرک کے گناہ کی معافی کے لیے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو. اب اپنی جانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مانا لیا خودکشی کرو، تو یہ تو حکم نہیں ہے، خودکشی نہیں ہے. دوسرا مانا کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو. تو کون کس کو کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا ایک دوسرے کو مارے، تب ایک دوسرے کو جس نے جرم ہی نہیں کیا اس کو کیوں مارا جائے؟ تو اس میں جو دوسری رائے ہے کہ جس نے روکا نہیں تھا وہ مارے اس کو جس نے غلط کام کیا تھا. تو اس طرح ان کی معافی ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے.